اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ کام بندوں کے ذمے لگائے رکھا ہے، وہ کام رب نہیں کر سکتا، اور چند کام اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لیا ہے اور وہ کام بندہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ کسی کو پیدا کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کو نفع اور نقصان پہنچانا، یہ کام اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کے جسم میں روح کو پھونکے اور روح کو نکال دے۔ اور اسی طریقے سے جو کام اللہ رب العزت نہیں کرتا، بندے کے ذمے ہیں، وہ ہے نیک اعمال کرنا، اللہ کے دربار میں سجدہ و سجود ہونا۔ یہ کام اللہ رب العزت اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ خود مسجود ہے، سجدہ بندے کو کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک وہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے، ملائکہ سے بھی کہا ہے اور پھر بندوں سے بھی کہا ہے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صلی کا معنی درود کو کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن درود خود کوئی دوسری زبان کا جملہ ہے۔ صلی کے معنی درود پڑھنا یہ قرار دیا گیا ہے، لیکن خود صلی کے معنی درود نہیں ہے، بلکہ صلی کے معنی کچھ اور ہے، اور درود تو دوسری زبان کا لفظ ہے۔ کتاب التفسیر بخاری حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس سے اللہ کے نبی کی تعظیم کو بلند کرنا اور مرتبے کو بلند کرنا ہے فرشتوں کے نزدیک۔ اور پھر دوسرے حضرت علامہ محمود آلوشی شکری بغدادی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی میں صلی کا ترجمہ کیا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی کے ذکر کو بلند کرنا اور پھر محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کرنا کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے کو قیامت میں بخشا جائے گا۔ پہلا جو حوالہ تھا وہ حدیث کا تھا، دوسرا حوالہ تفسیر کے متعلق تھا، تیسرے حضرت ابن منظور افریقی علیہ الرحمہ نے لسان العرب جو لغت کی سب سے معروف کتاب ہے، معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ صلی کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کرنا ہے کہ اس سے محبوب کی تعریف بلند ہو جائے، یہ معنی ہے۔ اگر ایسی صلاح کے ترجمے کو اللہ سے پوچھا جائے تو اللہ کی کچھ اور مصلحت ہے، کچھ اور مفہوم نکلتا ہے، اور اگر ملائکہ سے پوچھا جائے تو اس کے اور معنی نکلتے ہیں، بندوں سے پوچھا جائے تو اس کے الگ معنی نکلتے ہیں۔ بندوں سے پوچھا جائے تو بندے یہ کہیں گے کہ اس صلاح سے جو ترجمہ نکلتا ہے، جو معنی نکلتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کو پہنچانا، یعنی کہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے۔ درود تو کسی اور زبان کا ہے جو عام طور پر مشہور و معروف ہے، لہٰذا ہم اسی جملے کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود شریف کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی برکتیں ہیں اور اس کا کیا کیا مقام ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ درود شریف جس نے پڑھا ہر حال میں درود قبول ہونا ہے، جس نے بھی درود پڑھا ہے وہ کسی بھی حال میں رد نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ درود شریف کو اپنی دعاؤں کے ساتھ جوڑا رکھو، کیونکہ جب درود کو رد نہیں ہونا ہے تو آپ کی دعا بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ جس وقت بھی ہم دعا مانگے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اور اخیر میں بھی درود کو دعا کے ساتھ جوڑ لیں،
کیونکہ جب شروع کا درود قبول ہوگا اور آخر کا درود بھی قبول ہوگا تو اللہ رب العزت ایسا نہیں فرمائیں گے کہ ان دونوں درود کو قبول کریں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ درود کو دعا کے ساتھ جوڑ لیں، اور جو دعا درود کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ ہر حال میں قبول ہونے والی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ 40 مقامات پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور بعض جگہ پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے بیت الخلاء کی جگہ ہے یا ناپاک جگہ ہے، ایسے موقع پر درود شریف کو نہ پڑھا کریں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا ہے اللہ نے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت منقول ہے کہ جس نے اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر بھیجتے ہیں۔ کیونکہ دعا مانگنے کے یا پھر کوئی اور چیز مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو کسی کے در پر جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز دے دو، جیسے پیسے دے دو یا کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو، یہ اس کی فریاد ہوتی ہے۔ ایک مانگنے والا بھکاری وہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر پر جا کر براہ راست کوئی چیز تو نہیں مانگتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے درجات بلند کرے، اللہ تمہاری اولاد کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے۔ یہ اس کے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب گھر والا باہر نکل کر دیکھتا ہے تو وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس نے مجھے اتنی دعائیں دی ہیں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نے میرے نبی کی تعریف کی ہے، میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو میرا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پوری کروں۔ اللہ رب العزت اس کے تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم جو بھی دعا مانگے یا پھر ہم جو چیز بھی اللہ سے مانگے، فوراً اس سے پہلے ہم کو درود شریف کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول امام طبرانی نے اپنے موجب میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ 100 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جس نے 100 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا، سن لے اس کے لیے 2 انعام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کا نام منافقت کی فہرست سے نکال دیتا ہے، اور پھر دوزخیوں سے، جہنمیوں کی فہرست سے بھی اس کے نام کو نکال دیتا ہے۔ یعنی جو شخص 1000 مرتبہ درود پڑھتا، 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ انعام دیا ہے کہ نفاق کے مسئلے سے اس کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دیا، اور پھر جہنم سے خلاصی کا ہمیشہ کے لیے اس کو پروانہ دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گھر سے نکلے اور کسی بازار یا پھر کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے سجدے میں سر رکھا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے روتے ہوئے دعائیں مانگی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے، پلٹ کر دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار جو تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میری طرف دیکھے تو پوچھے کہ عبد الرحمن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، اے اللہ کے نبی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سجدے میں سر رکھا تھا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک پیغام آیا ہے۔ وہ پیغام یہ تھا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے اللہ نے اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔
تو میں اس شکرانے پر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود پڑھا ہے اللہ کی طرف سے اس کو انعام ضرور ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس جگہ پر بیٹھ کر درود پڑھتا ہے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کا درود اللہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ ایک تو وہ شخص جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہو، اور دوسرے وہ شخص جس سے اللہ کے نبی خود قرآن کریم کو سننا پسند کرتے ہو، اس صحابی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ پر درود کتنا پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھے اتنا کم ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں 1 گھنٹہ پڑھوں، 1 ساعت پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن اور بھی زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں دن کا پاؤ حصہ پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بہتر ہے، لیکن اور بھی زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ میں دن کا آدھا دن یہی درود پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھتے تو اور بہتر تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ دن کا سارا حصہ میں درود ہی پڑھا کروں، درود ہی پڑھتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک بات سن لو، جس نے بھی اس درود کو کثرت سے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا ہے، جس طریقے سے تم نے کہا ہے کہ میں دن کا سارا حصہ درود پڑھتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے یہ معمول بنا لیا ہے دنیا کی کوئی مصیبت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی پریشانی اس کو چھو نہ سکتی، جس نے اپنی زندگی میں درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ ابو درداء وہ تھے جو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جلدی جلدی جانے لگے۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے اے ابو درداء تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اتنا جلدی کیوں جاتے ہو؟ تو ابو درداء نے کہا کہ پتجھڑ کا موسم، خزاں کا موسم ہے، ہوا تیزی سے چلتی ہے، میرے پڑوس میں ایک درخت کھجور کا ہے، ہوا کے ذریعے سے وہ کھجور میرے گھر میں میرے صحن میں آ کر گرتے ہیں، میرے بچے اٹھے اور اس کھجور کو چن کر کھانے لگے، اس سے پہلے میں پڑوسی کی امانت کو ان کے گھر میں پھینک دوں کھجوروں کو اٹھا کر، اس لیے میں فجر کے بعد جلدی جلدی جانے لگتا ہوں۔ یہ ابو درداء ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرے اللہ کے نبی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب یہ روایت آئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ابو درداء نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کریں تو آپ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد ہم کس پر درود پڑھا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ نبی جب وفات پاتے ہیں تو قبر کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ قبر میں بھی زندہ رہا کرتے ہیں، تو آپ جب میرے وفات پانے کے بعد بھی درود پڑھتے رہیں گے تو آپ کا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس کے علاوہ تمام امام کہتے ہیں کہ جو شخص مدینے کا سفر کر کے آئے ہیں وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مدینے سے واپسی کے بعد یہ کہا ہو کہ میں مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، یہ اس کے لیے غلط ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، حضور کے روضے کی نہیں بلکہ حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا درود پڑھا ہے، یہ سن 555 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ٹھہرے اور کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی میں آپ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا، آج میں بنفس نفیس آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کو درود پڑھتا ہوں، آپ پر درود پڑھتا ہوں اور میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو اس وقت میں
حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے سے ہاتھ نکالا اور مجھ سے مصافحہ کیا، اور اس وقت مدینہ منورہ میں 70,000 لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے۔ اور اسی منظر کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں بھی وہاں تھا اور میں نے بھی اس منظر کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر سے آپ نے دست مبارک کو باہر نکالا اور شیخ کبیر الرفاعی سے مصافحہ کیا۔ اس واقعے کو تمام مکاتب فکر نے، صرف ایک مکتب کے علاوہ تمام مکاتب فکر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ سچ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ جماعت کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اپنی کتاب کتاب الحج میں بھی اس واقعے کی نقل کی ہے اور فرمایا کہ یہ واقعہ سچ ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ حضرت شیخ نے اپنی زندگی میں کثرت سے درود پڑھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی علاقے سے گزر رہا تھا، مجھے پانی کے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک کنواں ہے۔ یہ 708 ہجری کا واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں کنویں میں دیکھتا ہوں کہ پانی بہت نیچے ہے، تو میں پریشان ہوا کہ میں پانی کو اوپر کیسے لاؤں اور پانی کو باہر کیسے نکالوں۔ دیکھتا ہوں کہ قریب میں ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر ایک معمولی سی چھوٹی سی کم سن بچی ہے۔ بچی نے پوچھا کہ آپ پریشان نظر آتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس کنویں سے میں پانی کو باہر کیسے نکالوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ ٹھہرو میں آتی ہوں۔ وہ قریب آئی اور اپنا لعاب نکالا، اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے اس کا لعاب کنویں میں گرنا تھا کہ پانی اوپر آیا، حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد اس بچی سے پوچھنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، یہ بتا دو کہ تمہیں یہ اعزاز کیسے ملا ہے کہ کنویں کا پانی بھی تمہارے لعاب کو چھونے کی وجہ سے اوپر آ گیا ہے۔ تو اس چھوٹی سی بچی نے کہا کہ میرا معمول ہے کہ میں زندگی میں جب سے بالغ ہوئی ہوں اب تک کثرت سے میں اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرتی ہوں، تو میری زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دیا ہے کہ میرے لعاب جس کنویں میں پڑتا ہے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اسی کو بہانہ بنا کر حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد سے اپنی زندگی میں معمول بنا لیا تھا کہ ہر روز ہزاروں مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس واقعے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے مشہور زمانہ سے، جس کو بعد کے علماء کرام نے دلائل الخیرات سے کے نام سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تعریف میں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں جس نے بھی پڑھ لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں ضرور ہوگی۔ اس کتاب کی یہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تھے حضرت امام بوصیری، جو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے قصیدہ بردہ بھی لکھا تھا۔ فالج کا اثر ہوا تھا، وہ بیمار تھے، رات میں سو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امام بوصیری، تمہارے جسم پر فالج کا اثر ہوا ہے، تم کو علاج کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں اطہر پر جو چادر تھی اس کو نکالا اور امام بوصیری کے جسم پر رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھنا تھا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے فالج کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک بات یہاں پر نقطے کی عرض کر دوں کہ جس نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس نے خواب میں اللہ کے نبی کو ہی دیکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور ابن ماجہ کے 6 مقامات پر اس کو لکھا ہے کہ جس نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے نبی کو ہی دیکھا ہے۔ اور دوسری بات، جس کو خواب میں اللہ کے نبی کوئی چیز دے تو وہ ضرور دے، اس کو چیز ملتی ہے، ایسا نہیں کہ خواب میں دے دیا ہو اور پھر بعد میں وہ چیز اس کو نہیں ملی ہو۔ شیخ الحدیث سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کو 2 منہ مبارک یعنی بال دیے تھے، تو خواب میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو 2 بال مل گئے تھے۔ صبح میں اٹھے تو پھر دیکھا کہ وہ بال ان کے پاس نہیں تھے، تو شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو پریشانی اس بات کی ہوئی تھی
کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جس کو خواب میں اللہ کے نبی کوئی چیز دے تو وہ اس کو مل جاتی ہے، لیکن مجھے 2 منہ مبارک کیوں نہیں ملے؟ اگلے دن پھر خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے 2 منہ مبارک آپ کے سرہانے میں تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے خواب میں اللہ کے نبی آئے وہ اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی اگر کوئی چیز دے تو وہ ضرور ملتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک خواب کے طور پر ہو۔ تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے چادر دی تھی، میں چادر اوڑھ لیا تھا جس کی وجہ سے میری تمام بیماری ختم ہو گئی تھی۔ میں جب صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ میری بیماری بھی ختم ہو گئی اور میرے جسم پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں جب وہ چادر کو اوڑھ کر مسجد نبوی کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک فقیر مجھے ملا اور کہنے لگا امام بوصیری پتہ نہیں رات میں اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور مجھے تم نے نہیں بتایا ہے۔ امام بوصیری تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو بھکاری ہے، تو معمولی آدمی ہے، تجھ کو کیسے معلوم کہ خواب میں اللہ کے نبی آئے تھے؟ تو امام بوصیری کہنے لگے، تو فقیر کہنے لگا امام بوصیری صرف مجھے اتنا نہیں معلوم کہ آپ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے تھے، بلکہ آپ کے جسم پر جو چادر تھی یہ بھی اللہ کے نبی کی دی ہوئی ہے۔ امام بوصیری پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ فقیر کہنے لگا میں ہر روز ہزاروں مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرتا ہوں، جس سے ہر دن خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت مجھے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو چادر ان کو دی گئی تھی جس کو بردہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے امام بوصیری نے جو قصیدہ لکھا تھا جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، یہ جو بردہ لکھا گیا تھا وہ امام بوصیری نے چادر کے ملنے کے بعد یہ قصیدہ لکھا تھا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت، باہر جاتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، آفس میں جاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ہر زندگی کا معمول بنا لے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور پھر وہ ذکر نہ ہو جو صلو علیہ وآلہ، جس کے بارے میں گلستان میں لکھا گیا ہے شیخ سعدی نے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس کا تذکرہ نہ کرے تو پھر یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو اس بات کو عرض کر دیں کہ صلو علیہ وآلہ یہ جو جملہ لکھا گیا ہے شیخ سعدی کی معرکۃ الاراء ایک ربائی کا آخری حصہ ہے جو صلو علیہ وآلہ ہے۔ شیخ سعدی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، گلستہ بوستہ بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پھر اس میں انہوں نے چیز لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے چند اشعار لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کو پہنچے، وہ اپنے آپ سے کمال تک پہنچے، بلندیوں تک پہنچے ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کے آنے سے، آپ کے حسن و جمال سے اندھیروں کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خوبیاں باکمال تھی۔ اگر کوئی چیز لکھی جائے، کوئی اشعار لکھے جائیں تو اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو شیخ سعدی نے 3 جملے میں ساری تعریف کو مکمل کر دیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے۔ کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال کی وجہ سے اندھیرے بجھ گئے ہیں اور چراغ روشن ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کشفت حسنت جمیع خصالہ، آپ نے سارے خوبیاں باکمال کی تھی، اس میں تمام چیزیں مکمل ہو گئی۔ اب 4 مصرے کے وہ انتظار میں تھے کہ آخر میں کیا لکھیں، حیران تھے، پریشان تھے، سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہنے لگے شیخ سعدی اتنا کیوں سوچتے ہو، جب آپ نے میری تعریف کو بلندی کر دیا تو کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ تو اس طریقے سے وہ جملہ مکمل ہوا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا اپنا معمول بنا لے کہ ہزاروں مرتبہ اس درود کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا اور پھر اپنا معمول بنانے کی عادت ڈالیں۔
جس شخص نے اپنی زندگی میں درود شریف کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنائے، اپنی زندگی میں درود شریف کے فضائل کو پڑھنے والا بنائے۔ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہو، جس شخص نے ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیا ہو، اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ نہ دیکھ لے اور اپنے حبیب کا دیدار نہ کر لے۔ معزز ناظرین، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پڑھ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ نہ دیکھ لے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک اور بات ہے کہ جس شخص کو یہ تمنا ہو، یہ آرزو ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں، اس کو چاہیے کہ ایک درود ہے جو اپنی زندگی میں معمول بنا لے اور روزانہ سوتے وقت اپنے بستر کو صاف رکھے، باوضو رہیں اور پھر اس درود کو پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے سو جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی، اور وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ جس شخص نے یہ درود کو یاد کر لیا ہو، درود کو یاد کر لے اور روزانہ سونے سے پہلے اس درود کو پڑھ لے۔ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اس کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی، اور اگر زیارت نہ بھی ہوئی ہو، موت سے پہلے اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ضرور ہو جائے گی۔ اور جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس وقت اللہ کے نبی کا چہرہ انور ہمارے سامنے ہوگا۔ اس سے بڑی اور خوش قسمتی ہم لوگوں کے لیے کیا ہو کہ ہماری روح بھی نکل رہی ہو، ہماری نگاہیں اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر ہو۔ یہ تو ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنے، روزانہ اپنے زندگی کا معمول بنا لے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کرنے والے بنے۔ دعاؤں کے ساتھ اپنے درود کو جوڑ لیا کریں، ہر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف کو پڑھتے رہیں، اس کا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنائے اور اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔